السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان سال دوم کا چیپٹر 5 کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم سیریز وائز، اور آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکسرسائز کا لانگ سوال ہے، اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ یہ بڑا اہم ایکسرسائز کا سوال ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 5 چیپٹر جو ہیں لانگ کوسچن کے اعتبار سے بہت زیادہ عام ہیں، جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں اس میں موسٹلی جو ہیں کوسچن رپیٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ لانگ کوسچن بھی ہے جو موسٹلی پاسٹ پیپر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آیا ہوا ہے، اور سمارٹ سلیبس کے مطابق سیشن 2020-21 میں ہم جو سیریز ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اس کے بعد چیپٹر 5 کا ایک لانگ سوال رہتا ہے جو ہم نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور چیپٹر جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو آج کا جو سوال ہے بڑا عام ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے اس کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، اور ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے بھی یہ جو بہت اہم ہے، یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو آنا چاہیے۔ آپ جس طبقہ فکر سے بھی ہیں، یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے، اچھا نظام حکومت اور اسلام کے ساتھ اچھے نظام حکومت کا کیا تعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس حضرت عمر کا دور ہے، ان کی دور کی خصوصیات ہیں، تو بہت زیادہ اہم ہے یہ ٹاپک، آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ایکسرسائز کا لانگ سوال ہے، اس میں سے موسٹلی شارٹ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے شروع سے آخر تک اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ اچھے نظام حکومت سے مراد حکومت کرنے کا ایسا فن ہے جس میں تمام عوامی فیصلے اور دیگر حکومتی معاملات صاف و شفاف طریقے سے سر انجام دیے جائیں۔ اب پہلی بات ہے اچھا نظام حکومت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ حکومت کرنے کا ایسا فن، ایسا طریقہ جس سے عوام کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف، عدل و انصاف پہ مبنی ہونے چاہیے، اور حکومتی عہدیدارانوں کو اپنے اپنے عہدوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب اچھا نظام حکومت یہ ہے کہ آپ جس کو جو رسپانسبلٹی دیتے ہیں وہ رسپانسبلٹی وہ شخص پورا کرے اور اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے۔ حکومت اور عوام کے درمیان قریبی تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس نظام حکومت میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو حکومت کے کاروبار میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر فلاحی کام کرتے ہیں۔ اب پہلی بات آپ نے یہاں پہ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اچھا نظام حکومت وہ نظام حکومت ہوتا ہے جس میں حکومت کرنے کا ایسا فن ہے، ایسا طریقہ ہے جس میں عوام اور حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر جو ہے، پبلک سیکٹر جو ہے، وہ مل کر فلاحی کام کریں، وہ مل کر ترقیاتی کام کریں، وہ مل کر حکومت کا ساتھ دیں۔ اچھا نظام حکومت وہ ہوتا ہے جس میں عوام کی جو آواز ہے، عوام کے جو حقوق ہیں، عوام کی جو رائے ہے اس کا اعتبار کیا جائے اور اس رائے کو قیمتی جانا جائے، تو تب اچھا نظام حکومت قائم ہو سکتا ہے۔ اور اچھے نظام حکومت میں عوام اور حکومت کا قریبی تعلق ہونا چاہیے، تو وہ اچھا نظام حکومت ہے۔ یہ لانگ سوال ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا نظام حکومت جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ شارٹ سوال میں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھے نظام حکومت کی خصوصیات کیا ہیں، چند خصوصیات بیان کریں، جس میں آپ کم از کم 4 خصوصیات نام اور ساتھ وہ خصوصیات کی جو ڈسکرپشن ہے، خصوصیات کو آپ بیان کر کے لکھیں گے تب آپ کا جو ہے شارٹ سوال مکمل ہوگا، تو لانگ میں آپ نے سارا لکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اچھے نظام حکومت کا عدل و انصاف کا قیام۔ اچھا نظام حکومت وہی ہوتا ہے جس معاشرے میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر غریب کو، امیر کو برابر قانون کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ امیر کو الگ اور غریب کو الگ، امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون ہو، ایسا ہونا وہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا، اور اس سے اچھی نظام حکومت کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ تو پہلا پوائنٹ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ اچھی نظام حکومت کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے
کسی فرد یا طبقے سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک ہوتا ہے۔ عدل و انصاف سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے حقوق دیے جائیں، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے جمہوری اقدار کا فروغ، مطلب جو آپ کے پاس ڈیموکریٹک ویلیو ہیں ان کو ترقی دینا، ان کو فروغ دینا، ٹھیک ہے۔ اس نظام میں جمہوری اقدار مثلاً مساوات، ایکویلٹی، انصاف، برداشت اور آزادی وغیرہ کو فروغ دینا، کہ جو بھی جمہوری قدریں ہوتی ہیں، جو بھی ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں ان کو پرموٹ کرنا، ان کو آگے لے کے جانا، معاشرے میں انصاف فراہم کرنا، عدل فراہم کرنا، معاشرے میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو اپنے مذہب، اپنے فرقے اور اپنے سوچ نظریے، آئیڈیالوجی کے مطابق آزادی دینا، ظلم و تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے جائیں۔ جمہوری اقدار یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، یہ ہم نے پریویس ڈسکس بھی کیا ہے، بیسک ہیومن رائٹس ٹاپک، آپ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ، اچھا نظام میں جو حکومت ہے اس کا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے بدعنوانی کا خاتمہ۔ نیم سجیسٹ ایز، نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدعنوانی نہ ہو، اس میں بالکل صاف و شفاف کام ہو، عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ بدعنوانی کب ہوتی ہے؟ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جب معاشرے میں غریب کو حق نہیں ملتا، جب معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہو تو تب بدعنوانی پھیلتی ہے۔ اس نظام حکومت میں بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ ایماندار ہوتی ہے، ہر کام صاف شفاف طریقے سے کرتی ہے۔ اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عناصر موجود ہو تو اسے نکال دیا جائے۔ اچھے نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعنوانی کر رہا ہے تو اس کو معاشرے سے اس کو اپنی نظام حکومت سے نکال دیا جائے تو معاشرے کے اندر ایک اچھی نظام حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فورتھ، خوشحال معاشرے کا قیام۔ اچھے نظام حکومت کی یہ نشانی ہے کہ معاشرے کے اندر غریب کو امیر کو برابر حق دیے جائیں، غریب کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا۔ اچھی انتظامیہ معاشرے کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر ترقی دیتی ہے۔ ملک و معاشرے کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامیہ کے اصول کے خلاف ہے، کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، پسماندگی سے نکال کے جو مسائل معاشرے میں ہوں ان مسائل سے معاشرے کو نکال کے اچھی اور خوشحالی کی طرف معاشرے کو لے کے جانا اچھے نظام حکومت کی ایک عناصر ہے، ایک عنصر ہے، کیونکہ نئی دنیا بنانے کو نئے عنصر نہیں آتے، یہی مٹی بدلتی ہے، یہی ذرے ابھرتے ہیں۔ نئے معاشرے کی ترقی کے لیے جو خوشحال حکومت ہے، اچھی حکومت ہے، وہ ہمیشہ مثبت پہلو کو آگے لے کے چلتی ہے۔ نیکسٹ اس کا 5واں پوائنٹ ہے مکمل مذہبی آزادی۔ اچھے نظام حکومت میں ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق مذہب کی پیروکاری کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھے نظام حکومت میں جانا جاتا ہے، جہاں اقلیتوں کا، جہاں باقی جو تمام طبقہ فکر سے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی نظریے کا، آئیڈیالوجی کا خیال رکھا جائے۔ اچھی انتظامیہ ملک میں مکمل آزادی کو فروغ دیتی ہے اور تمام مذہبی اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس 6واں پوائنٹ، استحصال سے پاک معاشرہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کو، کسی بھی طبقہ فکر کو اس کا استحصال نہ کیا جائے، اس کے حقوق جو ہیں غصب نہ کیے جائیں، ان کے حقوق جو ہیں ان تک پہنچائے جائیں۔ اچھی حکومت استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرتی ہے، یعنی کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی طبقے کو حق سے محروم رکھ سکتا ہے۔ اچھی نظام حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے بنیادی حق حاصل ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ نیکسٹ 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس ذمہ دار حکومت کا اصول، کہ اچھے نظام حکومت میں حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہونی چاہیے، وہ اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنے والی ہو، حکومت کو اپنی جو رسپانسبلٹی ہیں ان کو اچھی طرح سے وہ نبھانا جانتی ہو، تو وہ اچھے نظام حکومت کا یہ ایک اصول آ جاتا ہے۔ اچھی حکومت ذمہ دار حکومت کا اصول اپناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اسی طرح حکومت کا ہر کارندہ
بھی اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے تو تب وہ رسپانسبلٹی سے اپنے فرائض جو ہے ان کو انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ 8واں پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اچھے نظام حکومت کے لیے احتساب کا اصول۔ کہ اچھا نظام حکومت وہ نظام حکومت ہوتی ہے جو احتساب پہ یقین رکھتی ہو کہ اگر اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، اگر ہم برا کریں گے عوام کے لیے برا سوچیں گے، عوام کے لیے برا کام کریں گے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ عوام ہم سے احتساب مانگے گی۔ تو اچھا نظام حکومت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں وہ احتساب پہ یقین رکھتے ہیں۔ حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے، اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھرا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ وجود میں آتا ہے، ایک صاف ستھرا جو ہے نظام حکومت بنتا ہے۔ نیکسٹ 9 پوائنٹ ہے مناسب منصوبہ بندی۔ اب اچھی نظام حکومت کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ مناسب حکمت عملی، مناسب منصوبہ بندی کریں۔ اچھی نظام حکومت ملک و قوم کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ نیکسٹ 10 پوائنٹ آ جاتا ہے حکومت اور عوام میں رابطہ۔ اچھی نظام حکومت وہی نظام حکومت ہوتی ہے جس میں حکومت اور عوام کے درمیان مابین رابطے ہوں، عوام کے مسائل حکومت بخوبی جانتی ہو۔ اچھی انتظامیہ حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے، اور تاکہ عوام جو ہے اس کے مسائل جتنے بھی ہیں حکومت جان سکے اور ان کے لیے مناسب اقدامات بھی کر سکے، ان کے لیے مناسب اقدامات اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھ سکے۔ یہ ایک اچھے نظام حکومت کے اہم پہلو آ جاتے ہیں۔ آخری ہے 11واں پوائنٹ اس میں اچھے نظام حکومت کا جو سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم جو ہے نیکسٹ کوسچن ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ مہارت کا اصول۔ اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی جو فرد جس کام کا ماہر ہے اس کو وہی کام سونپا جاتا ہے، جس سے حکومت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بہت اہم پوائنٹ ہے اگر آپ سمجھیں اس کو، کہ اچھی نظام حکومت وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص جس کی جتنی سکل ہے، جس کی جتنی مہارت ہے، وہ اگر اسی شعبے میں اس کو رکھ دیا جائے تو وہ اپنی سکلز کو، اپنی مہارتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اچھا رزلٹ دے سکتا ہے۔ اگر اس کی نسبت ہم کوئی اور دوسرے محکمے کا یا دوسری سکیل کا، دوسری مہارت کا بندہ دوسرے شعبے میں لائیں تو اس سے ہمیں اچھی کارکردگی نہیں مل سکتی۔ تو اچھے نظام حکومت کا سب سے اہم پوائنٹ جو ہے کہ ہر شخص کو اس کی مہارت کے مطابق، ہر شخص کو اس کی سکیل کے مطابق اس کو کام جو ہے کارکردگی سونپی جائے۔ جب ہم اچھے نظام حکومت کو اسلامی حکومت کے اصولوں کے مطابق ناپتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو ایک اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری قدروں کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، خوشحال معاشرے کا قیام، ذمہ دار حکومت کی تشکیل، سرکاری عہدیداروں کا احتساب، عوام کی بھلائی کے لیے مناسب منصوبہ بندی، اور عوام اور حکومت میں قریبی رابطے قائم کرنا وغیرہ کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے۔ یعنی اسلامی حکومت اچھی حکومت کا نعم و بدل ہوتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی جو نظام حکومت ہے، جو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے اس میں ایک اسلامی دور ہے جو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کو باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی نظام حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ویسے بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اسلامی طبقہ فکر سے لوگ اسلام جو ہے ہمیں ہمیشہ امن کی، بھائی چارے کی، اخوت کی، ایکویلٹی کی، مساوات کی، برابری کی جو ہے ہمیں حکومت کا درس دیتا ہے۔ تو اچھے نظام حکومت میں جو پہلو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں 11، یہی بہت زیادہ عام ہے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ کوئی بات اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو وہاں پہ کلیئر کروایا جا سکے، اور نیکسٹ آپ کو ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف لے کے چلیں گے کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔